الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت 40 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ آیت در حقیقت اسی پیرے سے متعلق ہے جس میں پیچھے چوری کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف قرآن نے توجہ دلائی تھی اور اپنے اسی طریقے کے مطابق توجہ دلائی تھی کہ اصلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق ہے، اصلی چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور ہے، اصلی چیز یہ احساس ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے اس کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ قانون بیان کر رہا ہو، واقعہ بیان کر رہا ہو یا کوئی اور چیز بیان کر رہا ہو، وہ ان حقائق کی طرف ساتھ ساتھ توجہ دلاتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ پیچھے یہ تھا کہ واللہ عزیز حکیم، یاد رکھو اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ غالب ہے، اس لیے حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے اس لیے اس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا دو صفات کی طرف توجہ دلا کے یہ بتا دیا تھا کہ قانون دینے والے کی حیثیت سے بھی یہ ذہن میں رکھو کہ بادشاہ کائنات کے ساتھ معاملہ ہے، اور قانون کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے بھی یہ پیش نظر رکھو کہ تمہاری عقل غلطی کھا سکتی ہے، تم اپنے زمانے کے اسیر ہو سکتے ہو، تم حالات سے متاثر ہو سکتے ہو، تم پر مختلف احوال طاری ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فاتر فطرت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جانتا ہے کہ کسی قانون کے ذریعے سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے اور کسی جرم کی سزا کیا ہوگی، اور سزا دینی ہے تو کیوں اور نہیں دینی تو کیوں، توبہ قبول کرنی ہے تو کیوں اور نہیں قبول کرنی تو کیوں، معاملے کو مؤخر کرنا ہے تو کیوں اور نہیں کرنا ہے تو کیوں۔ تو ان چیزوں کا جب تک سچا استحضار نہ ہو اس وقت تک آدمی خدا کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم کوئی قانون ضابطہ بناتے ہیں تو روز اس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان سے بچنے کی راہیں بھی نکالتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے احوال یا پورے انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے قانون دے دیتے ہیں، تو بعض اوقات ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں اس میں اس کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ توجہ دلانا ضروری تھا۔ چنانچہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مضمون کا خاتمہ کیا اس آیت پر جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، یعنی اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق۔ پیچھے یہ بتا دیا کہ وہ عزیز و حکیم ہے، یہ چیز آپ سے آپ ہر بیان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے گا یہ معاملہ کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کوئی الل ٹپ معاملہ ہے یا اس میں حکمت ملحوظ نہیں ہوگی یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرے جس میں کوئی اس نوعیت کی خامی یا کمزوری ہو۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں، اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ خطاب عام ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ عام خطاب کے ساتھ تنبیہ ہے کہ آسمان و زمین میں سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی جس کو چاہے سزا دے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، کسی دوسرے کے لیے اس میں کسی چون و چرا اور کسی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یعنی یہ وہ بات ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ الٹپ کوئی معاملہ کر ڈالے گا یا بے سوچے سمجھے کوئی معاملہ کر ڈالے گا یا کسی قاعدے پر نہیں ہوگا وہ معاملہ،
یہ مقصود نہیں ہوتا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اختیار اس کے پاس ہے، اس کے اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے تابع اور اس کے حوالے کرے، نہ کوئی اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، نہ کوئی اس سے دوسروں کو بچانے کی تدبیریں سوچے، اور نہ کسی کے زور و اثر اور کسی کی سعی و سفارش پر بھروسہ کر کے خدا اور اس کی شریعت سے بے پرواہ ہو۔ یعنی آدمی ان تمام چیزوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھے، دن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قانون کے تابع ہو کر رہنا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اس سے فرار کی صورتیں اختیار نہیں کرنی ہے، کسی زور و اثر، کسی سعی و سفارش پر بھروسہ کر کے خدا کی شریعت سے بے پرواہی اختیار نہیں کرنی۔ یہ تنبیہ اس وجہ سے ضروری تھی کہ در حقیقت یہ سارے احکام جو قتل، قصاص، راہ زنی اور چوری وغیرہ سے متعلق اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں، یہ سب دوسری امتوں کے لیے مذلہ قدم ثابت ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چند جرائم کا انتخاب کیا جو بڑے جرائم ہیں، ان کی سزائیں خود بیان کر دی ہیں، تاکہ جس وقت بھی کوئی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو تو اس احساس اور شعور کے ساتھ ہو کہ عام حالات میں تو عقل انسانی کو حق حاصل ہے کہ وہ جو قانون سازی چاہے کرے، لیکن ان بڑے جرائم کے معاملے میں اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ فیصلہ حدود اور شرائط کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ان کو ملحوظ رکھ کے ہر شخص پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو خدا کی حکومتی کے تحت اس کے تمام اختیارات ہیں۔ استاد امام نے لکھا ہے کہ یہ سب دوسری امتوں کے لیے مذلہ قدم ثابت ہوئے، یعنی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا شریعت کے ان احکام پر اطمینان ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان میں ترمیم کر دینا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو بعض عذرات پیش کر کے ان سے گریز اور فرار کے راستے نکالتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کو قصہ ماضی سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جس طرح سے پہلی امتوں میں پیدا ہوئیں اسی طرح ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی ہیں، چنانچہ بطور خاص توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے ان سے بچنے کے لیے بہت سے چور دروازے نکال لیے، یعنی پہلی امتوں نے، یہاں تک کہ یہ تمام قوانین بالکل بے اثر ہو کر رہ گئے۔ اگر اس کی علت کا سراغ لگایا جائے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ ان قوموں نے توحید کی وہ حقیقت مستحضر نہیں رکھی جس کی اس آیت میں یاد دہانی کی گئی ہے۔ وہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ استحضار ناگزیر ہے، ضروری۔ اس کے بغیر نہ ایمان کی حقیقت پر انسان قائم رہ سکتا ہے اور نہ اللہ کی شریعت پر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کے اٹھ کھڑے ہوں اور ریاست سے یہ کہیں کہ چونکہ وہ ایک اسلامی ریاست ہے اور چونکہ مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے لیے بنایا اس لیے یہ قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ نہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی ریاست میں اکثریت میں ہے، حکومت کا نظم ان کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمانوں کا شعور ہے جس کو اصل میں قانون میں ظہور پذیر ہونا ہے۔ یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مذہب سے بعض دلچسپی رکھنے والے لوگ ہی یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کیا باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ کیوں اللہ کی اس شریعت سے گریز کیے ہوئے ہیں یا اس کے نفاذ کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہیں؟ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کا شعور ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایمان اس شریعت پر فی الجملہ تو ہے لیکن اس کی پوری حکمت کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں کچھ شبہات ہیں، کچھ کانٹے بو دیے گئے ہیں، ان کو اکھاڑنا ہوگا۔ جیسے جیسے شعور بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کا سچا تعلق قائم ہوگا، ان کے کار فرما عناصر کو اعتماد ہوگا کہ یہ ان کے پروردگار کا حکم ہے
اور پروردگار کا حکم ہی صحیح مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہر ریاست میں جہاں کہیں بھی مسلمان اکثریت میں ہیں، جتنے وہ مسلمان ہوں گے اور جیسا کچھ ان کا اسلام کا شعور ہوگا، ریاست کے نظام میں بھی اسی کے بقدر اس کا ظہور ہوگا۔ اگر اس ترتیب کو الٹنے کی کوشش کی جائے گی تو ناکامی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ کسی ریاست میں ایسا کوئی نظام نافذ ہے جس میں لوگوں کو کچھ کہنا ہی نہیں، کوئی بادشاہ سلامت ہے آسمان سے نازل ہو گئے، کوئی مذہبی پیشوا ہے انہوں نے اقتدار سنبھال رکھا ہوا ہے، کوئی شخص ہے جو بندوق کے طور پر حکومت کر رہا ہے، تو پھر البتہ آپ اس شخص سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی حکومت ایک ناجائز حکومت ہے، لیکن اگر وہ حکومت کر رہا ہے تو اس سے تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اب تمہارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ لیکن جب جمہوری حکومت قائم ہو اور جمہوری طریقے پر حکومت منتخب ہوتی ہو تو پھر مسلمانوں ہی سے بات کرنی پڑے گی کہ ان کے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور جب وہ ایمان کے تقاضوں کے بارے میں متنبع ہو جائیں گے تو آپ سے آپ جو کچھ وہ سمجھتے ہوں گے اس کا ظہور جس طرح ان کی انفرادی زندگی میں ہوگا اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہو جائے گا۔ انفرادی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ایک شخص جب دین کا شعور حاصل کرتا جاتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ مجھے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، مجھے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، مجھے دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ چیز اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سچی معرفت انفرادی زندگی میں بھی اسلام کے احکام کو اسی طریقے پہ ظہور پذیر کرتی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ایسے ہی کرے گی۔ سوسائٹی کے وہ منتخب لوگ جن کے ہاتھ میں سوسائٹی کی کار فرمائی ہوتی ہے، جب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا، یہ شعور پیدا ہو جائے گا، اس کا ظہور خود بخود قوانین میں ہونے لگے گا۔ اس کے لیے نہ کسی قرارداد مقاصد کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی نام نیا رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایسا پہلو ہے کہ جس کو ہر وہ شخص سمجھ لے گا جو انسانی نفسیات سے اور اس کے اعمال کے نتائج سے واقف ہے۔ آگے ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرین۔ اے پیغمبر، لا يحزنك، تمہیں آزردہ نہ کرے۔ کون آزردہ نہ کرے؟ الذین یسارعون فی الکفر، جو منکر ہو جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی ایمان لانے میں ایک دوسرے سے بڑھے۔ پیغمبر کی دعوت اٹھی تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور پھر ایک دوسرے سے انکار کی شدت میں آگے بڑھنے کی جدوجہد کرنے لگ گئے۔ اس کو یہاں یسارعون فی الکفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سچے داعی حق کو مضطرب کرتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ نے اپنی زندگی لگا دی ہے، حق واضح کیا ہے، اس کے لیے تکلیفیں صحیح ہیں، اس کے لیے مشقتوں سے گزرے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود کہ ہر پہلو سے بات واضح کی جا رہی ہے لیکن لوگ نہیں مانتے، اور نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے بلکہ اب پوری سرگرمی کے ساتھ مقابلے میں آ گئے۔ یہ ساری بحث اصل میں یہیں سے ہوئی تھی کہ یہود اب محض منکر نہیں رہے بلکہ مسارت فی الکفر پر آمادہ ہیں۔ اب وہ آگے بڑھ کے ایک مہم چلا رہے ہیں اور ان کی اب یہ کوشش ہے کہ اپنے انکار کو اس جگہ تک پہنچا دیں یہاں یہ سب کچھ درہم برہم ہو کر رہ جائے اور یہ دعوت آگے پن بھی نہ سکے۔ یہ چیز ہر سچے داعی حق کو جو خیرخواہی کے جذبے سے کھڑا ہے، جس کے پیش نظر کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو عذاب سے بچا لے، وہ آزردہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ تمہیں آزردہ نہ کرے اے پیغمبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو منکر ہو جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ بھی ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، درا حال ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور وہ بھی ہیں جو یہودی ہو چکے ہیں، سمعون للکذب، یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، سمعون لقوم آخرین،
ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے، لم یاتو، جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے. یعنی یہ گروہ ہے کہ ایک تو انکار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کفر کو اپنی دعوت کا موضوع بنا لیا ہے، آمادہ ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کریں گے اور اس دعوت کو فروغ نہیں پانے دیں گے، پنپنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو آخری درجے میں کوئی نقصان پہنچا سکیں تو اس سے گریز نہیں کریں گے. فرمایا ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی منافقین ہیں، دراحال ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہوئے. اس میں یہود بھی شامل ہو گئے ہیں اور یہ ہر جھوٹ کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس وقت کوئی شخص کسی دعوت حق کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کی وجہ علم و استدلال نہیں ہوتا تو اس کے اندر یہ اخلاقی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دعوت کے معاملے میں بھی اور دائی کے معاملے میں بھی ہر جھوٹی بات پر کان لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. فرمایا کچھ ان دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان لگا رہے ہیں، ان کے جھوٹ پر کان لگا رہے ہیں جو کبھی پاس نہیں آتے، پیچھے رہتے ہیں اور اپنے یہ کام انجام دیتے ہیں. معاف کیجیے. یہ یہود کے علماء اور لیڈر ہیں. اس پر البیان کے نوٹ سن لیجئے. یہ جو پہلے فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ اے پیغمبر تمہیں وہ لوگ آزردہ نہ کریں جو منکر ہو جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ان میں لفظ رسول سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یا ایھا النبی کہہ کر بھی خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الرسول بھی. ان میں لفظ رسول سے خطاب اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ دین کی تبلیغ اور انذار و بشارت سے زیادہ کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں کی گئی. یہ چونکہ تسلی کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ آزردہ نہ ہوں، یہ اللہ کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں، آگے اس کا بیان ہو جائے گا. تو یہاں آپ کو رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. آپ نے رسالت کا یہ فرض ادا کر دیا تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. لوگ نہیں مانتے تو اس کی پرسش انہی سے ہوگی. آپ کو اس معاملے میں آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کہنا مقصود ہے. استاد امام لکھتے ہیں یہاں چونکہ مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور یہود کی مخالفانہ اور سازشانہ روش پر تسلی دینا اور اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جن کا فتنے میں پڑنا سنت الہی کے بموجب مقدر ہو چکا ہے وہ فتنے میں پڑ کے رہیں گے. یعنی یہاں ایک طرف تو آپ کو تسلی دینا مقصود ہے اور دوسرے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں جب لوگ آ جاتے ہیں، اور کب آتے ہیں؟ جب وہ اپنے غلط ارادے پر پختہ ہو جاتے ہیں، بار بار کی تنبیہ سے متوجہ نہیں ہوتے، جس راستے کو اختیار کرتے ہیں اس پر سرپٹ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کسی داعی حق یا مصلح کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی فتنے کی نظر کر دیتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ حقیقت بھی واضح کرنا مقصود ہے کہ جن کا فتنے میں پڑنا سنت الہی کے بموجب مقدر ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق. سنت الہی اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ نے جو ہدایت اور گمراہی کا قانون بنایا ہے اس کے بموجب، اس کے مطابق یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ فتنے میں پڑیں گے، وہ فتنے میں پڑ کے رہیں گے. اس وجہ سے یا ایھا الرسول کے خطاب سے آپ کو مخاطب کرنا موضوع ہوا تاکہ خطاب ہی سے آپ کی ذمہ داری کی حد آپ پر واضح ہو جائے. آگے خطاب کی یہی مضمر حقیقت الفاظ میں یوں واضح فرما دی گئی ہے، یعنی جو بات یہاں لفظ رسول کے اجمال میں چھپی ہوئی تھی اس کو آگے جب آپ آیت پڑھیں گے تو کھول دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اس کو ہم پڑھیں گے آگے اور اس آیت کو سمجھیں گے بھی. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں اے پیغمبر یا ایھا الرسول کہہ کے کیوں خطاب کیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو فرمایا کہ
یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے یہود کے ان علماء اور لیڈروں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شب و روز جھوٹ گڑھتے اور سامنے آ کر بات کرنے کے بجائے پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے پیرووں کو آپ کی مخالفت میں سرگرم رکھتے تھے۔ یہ ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ کہا ہے کہ لم یاتک، یہ آپ کے پاس نہیں آئے کبھی، یہ لوگ عام طور پر آتے بھی نہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر آئیں گے اور بات کریں گے اور بات سلیقے سے ہوگی تو پھر تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو وہ پیچھے سے بیٹھ کر لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ اس میں یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، وہ زیر بحث ہیں یہاں، ان کے لیڈر، ان کے رہنما۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ یقولون ان اتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ اس کے بعد وہ آیت آئی ہے جس کا استاذ امام نے حوالہ دیا تھا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کے رہتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اس لیے کہ اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہ جو فرمایا کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا تھا کہ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اصل میں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ کے الفاظ آئے ہیں، ان میں ایک مضاف عربیت کے عام قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے، یعنی مواضع کے لفظ سے پہلے یہ بات حذف ہو گئی ہے کہ بات کا موقع و محل متعین ہونے کے باوجود، یعنی بات کو اس کی جس جگہ پہ رکھا جانا چاہیے تھا اس کے رکھے جانے کے شعور کے باوجود۔ مطلب یہ ہے کہ بات کا موقع و محل اور محمل و مصداق متعین ہو جانے کے باوجود اس کو موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، اس لیے صریح تحریف کے مرتکب ہیں۔ یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ کس موقع کی بات ہے، کہاں کہی گئی ہے، کیا مدعا ہے، اور غلطی لگ گئی، اور ایک یہ کہ نہیں، یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات ہے، اس موقع کی ہے، اس پس منظر میں کہی گئی ہے، یہ خدا کا منشا ہے، اس کے باوجود تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک بڑا جرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موقع و محل واضح نہیں ہوتا اور اس کے انطباق میں غلطی کر جاتے ہیں، لہذا معذور ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کھا گیا، صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، اسے غلط فہمی ہو گئی، دوسرے لفظوں میں کہیے، تو پھر تو وہ معذور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ بات واضح ہے لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے پھر آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ کس مقام تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ وہ مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انصاف حاصل کریں، اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اپنا مقدمہ لے جاؤ، فیصلے کی کوشش کرو، اگر تو فیصلہ تمہارے منشا کے مطابق ہو تو مان لو ورنہ نہیں مانو۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اس ذہنیت کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ نہ حق کو پانے کے لیے آیا ہے نہ انصاف حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہیں لیڈر، رہنما، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تلقین کرتے کہ سچی بات کو مانو، انصاف کی بات کو مانو، صحیح بات کو مانو، اگر کوئی حق سامنے آ گیا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اس کے بالکل برعکس یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یقولون
ان اطیعتم لہذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاعذروا، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ میں نے لکھا ہے یعنی خدا کی شریعت کے مطابق اور حق و انصاف کا فیصلہ نہیں چاہتے بلکہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، چنانچہ آپس میں کہتے ہیں کہ فیصلہ حسب منشا ہو تو قبول کر لیں گے ورنہ کترا جائیں گے۔ یعنی یہ ذہنیت ہے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں، آپ کے پاس پہنچتے اور آپ سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی، جو مقدمات ہیں ان کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہوگا، اور جو بعض حق و باطل کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں، اس میں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ اگر کوئی نزاع ہے تو آ جاتے ہوں گے آپ کے پاس اور اسی ذہنیت سے آتے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر تبصرہ فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے، آگے کا جملہ اس وقت تک واضح نہیں ہوتا جب تک اس مقدر کو کھول نہ دیا جائے، یعنی ایک حصہ جملے کا حذف کر دیا عربیت کے اسلوب پر، وہ میں نے کھول دیا ہے، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑھ کر رہتا ہے۔ کیوں؟ فا جو ہے وہ تعلیل کر رہی ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو چونکہ یہ اس کی سنت کے مطابق ہوتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا کسی کو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں، ضلالت کے معنی گمراہی، جو ہدایت و ضلالت کے باب میں ہمیشہ سے قائم ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں سنت الہی یہ ہے، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اس کو سنت الہی کہا جاتا ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے اور دیکھتے سنتے شر کو خیر پر اور باطل کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے برائی کو بھلائی پر ترجیح دیتے ہیں، صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کو ترجیح دیتے ہیں، شر کو خیر پر اور باطل کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، نہ خدا کی تنبیہات سے سبق حاصل کرتے نہ اہل حق کی نصیحتوں سے۔ یعنی اللہ کا کلام نازل ہو جائے، اللہ کا پیغمبر آ جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ یہاں لوگ زیر بحث ہیں، اور کوئی صاحب حق، کوئی داعی حق نصیحت کرے تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ضمیر اور اپنی عقل و ارادے کو اس درجہ کند اور بے حس بنا لیتے ہیں کہ ان کے اندر حق کی طرف بڑھنے کا کوئی عزم و حوصلہ سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن جب انسان مستقلاً یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے ہر وقت شر کو اختیار کرنا ہے، مجھے برائی ہی میں رغبت محسوس ہوتی ہے، اور میں حق و باطل کے مابین جب بھی انتخاب کروں گا باطل کا انتخاب کروں گا۔ اللہ تنبیہ کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اہل حق تنبیہ کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جب انسان اس طرح اپنے آپ کو کسی غلط چیز کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ عقل بھی معطل ہو جاتی ہے، ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ضمیر بھی خاموش ہو جاتا ہے، اس کی آواز بھی پھر نہیں آتی۔ اپنے ضمیر اور اپنے عقل و ارادے کو اس درجہ کند اور بحث بنا لیتے ہیں کہ ان کے اندر حق کی طرف بڑھنے کا کوئی عزم و حوصلہ سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا، باطل ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ ان کو کتنا ہی جھنجھوڑیے اور جگائیے لیکن وہ یہ بستر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے ہی میں اوندے پڑے منہ پڑے چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ پڑ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ گویا وہ فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اسی کے ان کو حوالے کر دیتا ہے۔ یہ اوپر بیان کیا ہے کہ من یرید اللہ فتنتہ، جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے، جس کے فتنے کا اللہ ارادہ کر لے، گویا اللہ اس کو اپنے قانون کے مطابق فتنے کے حوالے کر دے، پھر اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یعنی اللہ کا یہ بڑا کرم، بڑی عنایت ہوتی ہے کہ بندے میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی یا غلطی ہوئی تو اللہ اس کے لیے پاکیزگی کے راستے کھول دے،
یہ اس کی توفیق ہے جو توبہ سے حاصل ہوتی ہے، رجوع سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے استحضار سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی یہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ البیان کا نوٹ ہے، یہ جو لکھا ہے کہ یہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اس لیے نہیں چاہا کہ دلوں کی تطہیر کے لیے، یعنی دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ضابطہ ہے جس کے مطابق یہ اس کے مستحق نہیں رہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یعنی یہ تطہیر اللہ کی طرف سے تزکیہ ہو، اللہ کی طرف سے دل پاک کیے جائیں، اللہ اپنے بندے کو پکڑ لے اور اس کو صحیح راستے پر لے آئے، یہ اللہ کا قانون کب روبہ عمل ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یوسف جس وقت زلیخا نے ان کو ترغیب دی تو پھسل جاتے، لیکن پھر خدا کی برہان نمودار ہو گئی۔ یہ خدا کی وہ برہان ہے کہ جو آدمی کو سنبھال لیتی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں جو لوگ نیکی اور تقوی کی راہ پر چلتے ہیں، اگر اثناء راہ میں ان کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے وہ گر پڑتے ہیں، لیکن گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور توبہ و اصلاح کے ذریعے سے دامن جھاڑ کے پھر چل کھڑے ہوتے ہیں، تو خواہ 1000 بار گرے اور اٹھے لیکن ان کے دامن دل پر میل جمنے نہیں پاتا۔ یعنی آدمی اگر شیطان کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، یہ خیال کر کے کہ میں روز گرتا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا، نہیں، وہ 1000 بار گرتا ہے لیکن پھر بھی اٹھنے کے لیے تیار رہتا ہے، پھر توبہ رجوع کرتا ہے، پھر خدا کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کے دل پر کبھی میل نہیں جمنے پاتا۔ اللہ ان کی توبہ و اصلاح کو ان کے لیے کفارہ سیئات بناتا رہتا ہے، یعنی اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان کی توبہ، ان کا رجوع، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے اچھا وضو کرے، اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، تو اللہ اسی وقت اس گناہ سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کی جناب میں کیے جاتے ہیں، اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہے کہ جن میں حقوق عباد زیر بحث آ جاتے ہیں، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یہی سیئات ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کی توبہ و اصلاح کو ان کے لیے کفارہ سیئات بناتا رہتا ہے، یعنی جب وہ توبہ کرتے ہیں تو یہی توبہ ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات، ان کی برائیوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ برائی اور نافرمانی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور گناہوں کی کیچڑ ہی میں لت پت رہتے ہیں، ان میں لذت و راحت محسوس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے دلوں پر اتنی سیاہی جم جاتی ہے کہ ان پر کوئی سیکل بھی کارگر نہیں ہوتا۔ آئینے کو سیکل کرتے ہیں، جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس زنگ کو کوئی اتار نہیں سکتا، پھر خدا انہیں جہنم کی بھٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں، یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، یعنی اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فتنے کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ پھر دہرایا اس بات کو، سمعون للکذب، کون ہے یہ جھوٹ پر کان لگاتے، اکلون للسحت، اور بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سیاق میں یہ بات آئی ہے جھوٹی گواہی کے لیے، جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، جہاں چاہیے جھوٹی گواہی کے لیے ان کو خرید لیجئے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہ یعنی جھوٹ کے رسیاں ہیں، چنانچہ جھوٹی گواہی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے یا کسی مقدمے میں، یہ ہر وقت تیار رہتے اور اس کے لیے رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مقدمات میں بھی آدمی کو حق کہنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اب انہیں حق کی گواہی دینی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ان کے پاس تھی انہیں بیان کرنا تھا، جو کچھ تورات میں پڑھ چکے تھے اسے لوگوں کو بتانا تھا، اس میں بھی یہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے اور اس کی گواہی نہیں دے سکے۔ تو اس لیے ان کا تعارف کرایا ہے کہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، اور جھوٹی گواہی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے، علماء ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یا کسی مقدمے میں یہ ہر وقت تیار رہتے اور اس کے لیے رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو سمنون للکذب اکلون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضرک شیئا، لہذا تمہارے پاس آئیں کس لیے؟ فیصلوں کے لیے، تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو، تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ گویا وہ اصل مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ ساری بات بیان کی گئی ہے، یعنی وہ کیا رویہ ہے جو ان کی طرف سے صادر ہو رہا تھا، اس کی ہم اگلی نشست میں وضاحت کریں گے۔ آپ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق بخش دے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہیں آزردہ نہ کریں وہ لوگ اے پیغمبر جو خدا کی شریعت کے منکر ہو جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، درحال ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے ہیں یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے باوجود ان کو اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مانو اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہو۔ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پڑ کر رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقابل میں تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک بڑی سزا ہے۔ یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور جھوٹی گواہی کے لیے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں، لہذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو، تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔